کائنات کتنی بڑی ہے یہ سوچ کر جتنی حیرت ہوتی ہے اتنی ہی مایوسی بھی۔ سوچئے ذرا، اگر ہمیں کل زمین جیسا کوئی نیا سیارہ مل بھی جائے تو وہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ لیکن کیا ہو اگر خلا اور وقت میں ہی کوئی شارٹ کٹ، کوئی خفیہ راستہ موجود ہو؟ یہیں سے ورم ہولز کا کمال کا آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ تو چلیے آج اس دلچسپ خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہماری قابل مشاہدہ کائنات، یعنی وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 94.5 ارب نوری سال پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ اسے ٹھیک سے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اپنی کہکشاں ملکی وے سے باہر نکلنے میں ہی ہماری موجودہ ٹیکنالوجی کو صدیاں لگ جائیں گی۔ کائنات کے دوسرے سرے تک پہنچنے کا تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم انسان ہمیشہ کے لیے اپنی کہکشاں کے اس چھوٹے سے کونے میں قید ہو کر رہ جائیں گے، یا پھر ان نہ ختم ہونے والے فاصلوں کو سمیٹنے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ شاید کوئی ایسا انقلابی حل جیسا کہ ایک وارم ہول؟ اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے کائنات کے ان ناقابل تصور فاصلوں پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ورم ہول آخر ایک شارٹ کٹ کے طور پر کیسے کام کر سکتا ہے اور آئنسٹائن کی سائنس اس کی بنیاد کیسے رکھتی ہے۔ ہم بلیک ہولز اور ان کے پراسرار جڑواں وائٹ ہولز کو بھی جانیں گے، اور آخر میں سب سے بڑے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، کیا ورم ہولز واقعی موجود ہیں؟ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی سفر کر پاتے، جو فزکس کے مطابق کائنات کی حتمی سپیڈ لمٹ ہے، تب بھی اپنے قریب ترین کہکشاں اینڈرومیڈا تک پہنچنے میں ہمیں 25 لاکھ سال لگیں گے۔ یہ فاصلے انسانی زندگی کے پیمانے سے کئی زیادہ بڑے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں سامنے آتا ہے ورم ہول کا یہ دلچسپ، تقریباً جادوئی سا تصور، خلا اور وقت میں ایک نظریاتی شارٹ کٹ۔ اگر مشہور فلم انٹرسٹیلر دیکھی ہے تو اس میں خلا بازوں کو پلک جھپکتے ہی ایک کہکشاں سے دوسری میں پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ بالکل وہی آئیڈیا ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ شاید مشہور فزکسدان جان ویلر نے بتایا تھا، جنہوں نے 1957 میں ورم ہول کا نام بھی رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کیڑا سیب کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے لمبا راستہ اختیار کرنے کے بجائے سیب کے بیچ میں سے ہی ایک سرنگ بنا لے۔ خلا کے تانے بانے میں ایک شارٹ کٹ۔ اچھا، یہاں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ فلموں میں اکثر ورم ہول کو ایک سرنگ یا ٹنل کی طرح دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں 3 جہتی خلا میں ایک ورم ہول کسی گولے یعنی اسفیئر کی طرح نظر آئے گا، جیسے خلا میں محلق ایک کرسٹل بال۔ اور سب سے کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ورم ہول صرف کوئی سائنس فکشن کی کہانی نہیں ہے۔ ان کا تصور براہ راست البرٹ آئنسٹائن کے شہرہ آفاق نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے نکلا ہے۔ یہ محض تخیل نہیں بلکہ ٹھوس ریاضی پر مبنی ایک امکان ہے۔ یہ ہیں آئنسٹائن کی مشہور فیلڈ ایکویشنز۔ ہاں، یہ دیکھنے میں کافی پیچیدہ لگ سکتی ہیں، لیکن غضب کی بات یہ ہے کہ اس ایک لائن میں پوری کائنات کے چلنے کے اصول چھپے ہوئے ہیں۔ تو چلیے اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ان مساوات کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ اور توانائی خلا کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیسے مڑنا ہے، اور پھر مڑا ہوا خلا مادے کو بتاتا ہے کہ اسے کیسے حرکت کرنی ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک تنی ہوئی چادر پر ایک بھاری گیند رکھ دے تو وہ جھک جاتی ہے، اسی طرح سیارے اور ستارے اپنے ارد گرد کے خلا اور وقت کو موڑ دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 1916 میں ایک سائنسدان کارل شوارٹز شیلڈ نے آئنسٹائن کی انہی مساواتوں کا پہلا درست حل تلاش کیا، اور اس حل نے نظریاتی طور پر بلیک ہولز کے وجود کی پیشگوئی کی۔ اور یہ پیشگوئی ایک بلیک ہول کی پہلی تصویر لیے جانے سے 100 سال پہلے کی گئی تھی۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اسکول کی ریاضی یاد ہے نا؟ کبھی کبھی ایک ہی مساوات کے ایک سے زیادہ درست جواب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سادہ سی مساوات کو دیکھیں۔ اس مساوات میں x کی قیمت 2 بھی ہو سکتی ہے اور 3 بھی۔ دونوں ہی صورتوں میں جواب بالکل ٹھیک آئے گا، یعنی ایک ہی مسئلہ مگر 2 بالکل مختلف لیکن درست حل۔ بالکل اسی طرح آئنسٹائن کی پیچیدہ مساواتوں کا ایک حل بلیک ہولز ہیں، تو دوسرا ایک اور عجیب و غریب لیکن ریاضیاتی طور پر ممکنہ حل ہے ورم ہولز کا، جنہیں سائنسی زبان میں آئنسٹائن روزن برجز بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔
اچھا، مان لیا کہ ایک بلیک ہول ورم ہول کا داخلی راستہ ہے جہاں ہر چیز اندر کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، لیکن پھر باہر نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ کوئی ایگزٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ اور اس سوال کا جواب سائنس دیتی ہے وائٹ ہول کے تصور سے۔ یہ نظریاتی طور پر بلیک ہول کا بالکل الٹ ہے، ایک ایسا راستہ جہاں سے چیزیں صرف باہر نکل سکتی ہیں، اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہاں دونوں کا فرق بالکل صاف ہے۔ بلیک ہول ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کچھ بھی، یہاں تک کہ روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ اس کے بالکل برعکس، وائٹ ہول ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ داخل ہی نہیں ہو سکتا، صرف باہر نکل سکتا ہے، یعنی ایک حتمی داخلی دروازہ اور دوسرا حتمی خارجی دروازہ۔ تو اب آتے ہیں سب سے بڑے، سب سے اہم سوال پر۔ یہ سب تھیوری تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ تصورات اصل میں ہماری کائنات میں موجود ہیں؟ دیکھیے، وارم ہول کا خیال کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ 1915 میں آئنسٹائن کی مساواتوں سے شروع ہو کر 1935 میں اس کے نظریے کی تشکیل اور پھر 2015 میں لیب میں ایک مغناطیسی ورم ہول کی تخلیق تک، یہ تصور ایک صدی سے زیادہ عرصے سے سائنسدانوں کے ذہنوں میں پروان چڑھ رہا ہے۔ وائٹ ہولز کے معاملے میں سائنسدان اب بھی ایک پیج پر نہیں ہیں، اس پر شدید بحث جاری ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ فزکس کے بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا ہے۔ لیکن 2015 میں ایک بہت ہی دلچسپ پیش رفت ہوئی۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں ایک میگنیٹک ورم ہول بنایا۔ اب یہ مادہ تو منتقل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک میگنیٹک فیلڈ کو ایک جگہ سے غائب کر کے دوسری جگہ نمودار کر دیا۔ اس تجربے نے یہ ضرور ثابت کیا کہ خلا کو اس طرح سے جوڑ توڑ کرنے کا بنیادی اصول حقیقت میں کام کرتا ہے۔ تو روشنی سے تیز سفر کی تلاش صرف ورم ہولز پر آ کر رک نہیں جاتی۔ سائنسدان دوسرے حیرت انگیز امکانات پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ایک اور ذہن گھما دینے والا تصور ہے الکوبیٹ ڈرائیو کا، جو آئنسٹائن کی مساواتوں کا ہی ایک اور ممکنہ حل ہے۔ اس میں خلائی جہاز خود حرکت نہیں کرتا، بلکہ اپنے آگے خلا کو سکیڑتا ہے اور پیچھے پھیلاتا ہے، بالکل جیسے کوئی سرفر سمندر کی لہر پر سواری کرتا ہے۔ آخر میں سوال وہیں کا وہیں ہے، انسانی کھوج کا مستقبل کیا ہے؟ اگر ورم ہولز حقیقت نہیں بن پاتے تو سائنس ہمیں کائنات کی گہرائیوں تک لے جانے کے لیے کون سے نئے انوکھے دروازے کھولے گی؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن امکانات واقعی لامحدود ہیں۔